اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین، منتظر چینل کے حوالے سے ماہ محرم کی یہ چوتھی مجلس فرقان حیدر آبدی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہے۔ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس اور پاکیزہ قربانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاکیزہ نانا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے لیے بے بہا قربانیاں دیں اور مقصد دین بھی بیان کیا اور مقصد رسول بھی بیان کیا۔ اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ یہ سرکار کا ارشاد فرمانا خود عظمت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا امت کے لیے پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اور آپ کی فضیلت، اور سرکار کا یہ کہنا کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، و انا من الحسین، اور میں رسول حسین سے ہوں۔ اور جس نے بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے مقصد کو سمجھ لیا، اس نے رسول کے مقصد کو سمجھ لیا۔ اس لیے کہ نبی معظم نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو عالم اسلام کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین رسول سے ہیں، یقیناً نبی کے نواسے ہیں، بی بی پاک بطول کے لخت جگر ہیں، مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ یہ چیز تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام حسین رسول اللہ سے ہیں، لیکن رسول اللہ کا یہ ارشاد فرمانا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ توجہ طلب مسئلہ ہے کہ امام حسین کو یہ سند دے کر رسول اللہ جا رہے ہیں۔ یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ دین میں لے کر آیا ہوں اور اس دین کو بچانے والا یہ میرا پیارا نواسا ہوگا جو دین کو بچائے گا، شریعت کو بچائے گا، ظلم اور ظالموں کو بے نقاب کرے گا۔ یہی اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ حق کو بیان کیا جائے اور باطل کی نفی کی جائے۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی اقتدار کے لیے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد رسول اللہ کی شریعت کو بچانا تھا، اس لیے کہ شریعت نبی کا انکار کیا جا رہا تھا، توحید کا انکار کیا جا رہا تھا۔ لہذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مقدس اور پاکیزہ نانا کی لاج کو رکھا کہ نانا میں خود مٹ جاؤں گا لیکن آپ کے لائے ہوئے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور وہی امام حسین علیہ السلام نے حق و صداقت کے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کیا اور زمانے والوں کو بتا دیا کہ ظلم مٹنے کے لیے ہوتا ہے اور حق چھانے کے لیے ہوتا ہے۔ بہت بڑی طاقت تھی یزید کے پاس، بہت قوت تھے، بہت لوگ تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغام ہی اپنے نانا کی شریعت کے مطابق یہی دیا تھا کہ امر بالمعروف کے لیے ہم کربلا جا رہے ہیں، ہمارا کوئی حکومت حاصل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم اپنے نانا کے دین کو کیونکہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس لیے کہ یزید ظالم بھی تھا، جابر بھی تھا، جن جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تھا ان سب پر وہ عمل کر رہا تھا۔ لہذا امام حسین
علیہ السلام نے اپنے نانا کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھا کہ حسین و منی و انا من الحسین، کہ میرے نانا نے کہا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو لہذا دین کو لا کر نبی نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین اللہ کا ہے، اور حسین نے دین کو بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں رسول سے ہوں اور رسول مجھ سے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد وہی ہے جو ہمارے نانا کا مقصد ہے۔ تو تمام مسلم امہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں قربانیاں دے کر دین کو بچا کر، اسلام کو بچا کر، سجدہ کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تابوتی طاقتیں کتنی بھی طاقتور ہوں لیکن وہ کبھی حق کے سامنے جو ہے شرمندہ ہی رہیں گی، حق ان پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس لیے کہ یہ امام حسین جانتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے ساتھ لوگ کم ہیں لیکن باطل کے ساتھ اکثریت ہوتی ہے، لیکن اکثریت کی کبھی فتح نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ انسان سے مراد، عصر سے مراد زمانے کی اکثریت گھاٹے میں ہے، یہ منافع میں نہیں ہے۔ منافع میں کون ہے؟ تو اللہ نے قرآن ہی میں کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن نے کہا صبر کرنے والے، صبر کا دامن تھامنے والے، حق پر چلنے والے کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے پریکٹیکلی عمل کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ کون حق پر ہے، کون صبر کرنے والا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی دین کو بچانے کے لیے صبر کرنے والوں کا پیغام بھی دے دیا، ایثار پر چلنے والوں کا پیغام بھی دے دیا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں لیکن ہر مقام پر امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن جو ہے وہ کہیں نہیں چھوڑا۔ اسی لیے فتح و کامرانی کا پتہ تب چلتا ہے جب اس آیت کو سامنے رکھا جائے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ خود نتیجہ نکل گیا کہ کربلا میں کون ہارا اور کربلا میں کون جیتا۔ یہ سورہ عصر نے بتا دیا کہ جو حق پر ہے وہ جیت گیا، جو صبر کرنے والا ہے وہ جیت گیا، جو ظلم کرنے والا ہے وہ ہار گیا۔ اس لیے یزید چاہتا تھا کہ دین میں تبدیلی کر دی جائے، دین کے اصول کو مٹا دیا جائے، اور امام حسین علیہ السلام فرزند رسول بھی ہیں، فرزند بطول بھی ہیں، فرزند مولائے متقیان بھی ہیں۔ آپ نے صبر کر کے زمانے والوں کو بتا دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ یزید کے لشکر میں جتنے بھی ہیں وہ سب دنیاوی دولت کی خاطر یزید کا ساتھ دے رہے تھے، اس میں کوئی بھی دیندار موجود نہیں تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کر کے اور حق کے راستے پر چل کر یہ پیغام زمانے والوں کو دیا کہ جو حق کی جانب آ جاتا ہے وہ کامیابی کی طرف آ جاتا ہے، جو صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اور صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے وہی صالحین میں شامل ہوتا ہے، وہی عابد ہوتا ہے، وہی زاہد ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء نے یہ پیغام دے کر آیتوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ سورہ عصر سمجھ میں نہ آتی، سورہ عصر نے بتا دیا کہ اکثریت پیمانہ حق کا نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھیں آپ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغام حق دے رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں پیغام یہ مل رہا ہے کہ موسیٰ کامیاب ہوئے ہیں، فرعون طاقت رکھنے کے باوجود بھی، سلطنت رکھنے کے باوجود بھی نیست و نابود ہو گیا اور دریائے نیل میں غرق ہو گیا، جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
اکثریت موجود نہیں تھی، حق موجود تھا، صبر موجود تھا، یقین موجود تھا، تقوی موجود تھا، اور حق کی اعلان کرنے کی طاقت اور قوت موجود تھی کہ جناب موسیٰ کو اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جاؤ اور جا کر فرعون کے دربار میں کلمت الحق بیان کرو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کلمت الحق بیان کیا، لا الہ الا اللہ بیان کیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ پیغام دلیری کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیغام دے کر، اس لیے کہ وہاں پہ بڑے بڑے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سانپ اور سپولیے اور بنا رہے تھے اژدہا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے جب اژدہاؤں کو دیکھا تو خالق کائنات نے وہی کی کہ موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا عصا ڈال دو۔ عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، جتنے بھی اژدہا فرعون میں تھے اور جادوگر تھے وہ سب کو نگل گیا، اور وہاں پہ جناب موسیٰ کے لیے اللہ نے فتح و کامرانی کا اعلان کیا کہ موسیٰ تم کامیاب ہو گئے ہو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اتنا بڑا فرعون دشمن تھا، دین کا، اسلام کا دشمن تھا کہ اسے یہ طرح مل گئی تھی کہ دنیا میں موسیٰ آنے والے ہیں، تو اس نے تو تمام عورتوں کے حمل کو بھی ضائع کرا دیا تھا کہ کہیں موسیٰ نہ آ جائیں، لیکن اللہ جسے بھیجے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ طاقت کل بھی اللہ کے پاس تھی اور طاقت آج بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ عدل کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اسی سیرت پر عمل کر کے امام حسین علیہ السلام نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں لیا، حق کا دامن اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں ارشاد فرما کر گئے تھے کہ حق جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا الحق مع العلی، العلی الماء الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ القرآن و مع العلی، العلی الماء القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ جو بھی علی کا عدو ہے، جب بھی وہ عدو رہا، جب بھی اس نے علی سے مقابلہ کیا تو سمجھو وہ باطل کہلایا، اس لیے کہ رسول حق علی کی جانب منسوب کر کے گئے تھے کہ جو بھی علی کے مقابلے پر آئے گا وہ باطل کہلائے گا۔ تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو امام حسین علیہ السلام علی کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، مقام امام حسین کا رسول اپنی زندگی میں بتا کر جا رہے ہیں، محبت کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ جس سے رسول محبت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول محبت بھی کرتا ہے تو من جانب اللہ ہوتی ہے، نفرت اگر کرتا ہے تو من جانب اللہ ہوتی ہے، قریب اگر رسول بلاتا ہے تو اللہ کی مرضی سے قریب بلاتا ہے اور اللہ کی مرضی سے وہ دور کر دیتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے نانا کی مقدس پاکیزہ گود میں پرورش پا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کہ جب امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ نے اپنی آغوش میں لیا ہے اور اپنے حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان آپ کے دہن میں دی ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا کہ رسول اللہ نے زبان مبارک سے رزق بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، حکمت بھی دی ہے، صبر کا پیمانہ بھی دیا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسجد میں رسول اللہ نے تمام اصحابہ کرام کے درمیان نماز ہو رہی ہے، حسین آئے ہیں اور پشت رسول پر سوار ہو گئے ہیں، تو جب تک امام حسین علیہ السلام پشت پر سوار رہے اس وقت تک رسول پاک نے سر اپنا نہیں ہٹایا۔ جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک حسین پشت پر سوار ہے سجدے کو طول دیا جائے۔ تو 72 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سبحانہ ربی العالی و بحمدہ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے امام حسین کے لیے، صرف رسول سجدے میں نہیں ہے، رسول کی اقتداء میں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ فرادہ نماز نہیں ہے، گھر میں نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود ہیں۔ تو جب تک امام حسین علیہ السلام پشت پر ہیں، جب رسول سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو کوئی بھی رسول کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا سر کو اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ رسول سر نہ اٹھا لیں۔ یہ عظمت رسول اللہ اپنی زندگی میں
امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں، دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں، اور یہ سنت بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو آج ہر نانا اپنے نواسے کو پشت پر بٹھا لیتا، لیکن نہیں، رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات میں جیسا میرا نواسا ہے ایسا نواسا کسی کا نہیں، اور جیسا میں حسین کا نانا ہوں ایسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا شرف، امام حسین کے لیے رسول کا یہ کہنا کہ حسین و منی و انا من الحسین، اور سجدے کو طول دے کر عظمت امام حسین علیہ السلام کو بتانا، یہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ چادر میں لینا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، دوش پر سوار کرنا امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو، یہ ان نواسوں کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ رسول کی صحبت میں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، رسول کے ساتھ چلنا بہت بڑی سعادت ہے، رسول کے پہلو میں بیٹھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن پھر تقابل نہ کیا جائے، اس لیے کہ صحبت میں بیٹھنا اور ہوتا ہے اور دوش پیغمبر پر سوار ہونا یہ اور ہوتا ہے۔ یہ سوار تین ہستیاں ہیں جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں، یا علی دوش پر سوار ہوئے ہیں اور بتوں کو توڑا ہے، کعبے سے بتوں کو باہر نکالا ہے، یا علی کے دونوں بیٹے ہیں جو رسول کے کھانوں پر سوار ہیں، مسجد سے باہر نکلے تو فاروق اعظم کہتے ہیں کیا بہترین سواری ہے۔ رسول اللہ نے کہا فاروق صحیح کہہ رہے ہو، سواری بھی بہت بہترین ہے، یہ بھی کہو کہ کیا اعلیٰ سوار ہیں جو رسول کی پشت پر بھی سوار ہیں اور دوش پر بھی سوار ہیں۔ رسول اللہ نے قدم قدم پر اپنے پیارے نواسوں کا احترام کا حکم دیا، امام حسین علیہ السلام کو اپنے سے منسوب کر لیا کہ جنہوں نے ان کی عظمت کو پا لیا وہی جنت کے حقدار کہلائیں گے، کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت کا سردار ہونا اور بات ہوتا ہے، اور عمل صالح کر کے متقی بن کر جنت حاصل کرنا اور بات ہوتا ہے۔ یہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ائمہ طاہرین کا مرتبہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ ان کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ زمانے نے اہل بیت سے مودت کا حق ادا نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ محبت کر کے جناب سیدہ کے لیے مصلی سے کھڑے ہو کر استقبال کر کے یہ کہہ کے گئے دنیا والوں سے کہ فاطمہ تو بزت و منی، فاطمہ میرا جگر ہے۔ تو لیکن امت نے خوب اجر رسالت ادا کیا۔ یہ اجر رسالت ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، نانا کا شہر چھوڑ رہا ہے اور کربلا آ رہا ہے، اور کربلا میں یہ اجر رسالت ہو رہا ہے کہ کربلا میں کوئی میزبانی کرنے والا نہیں ہے، پانی بند کرنے والے ہیں، تشدد کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، برچھیاں مارنے والے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا کوئی احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی جس نے معرفت حاصل کر لی کربلا میں بھی، تو یزید کے لشکر سے نکل کر حر آیا ہے، تنہا نہیں آیا، بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ حر کے بیٹے کا نام علی بن حر ہے، یہ جوان ہے، کڑیل جوان ہے، حر آ گیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چوما ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا حر یہ بیٹا جوان ہے، کڑیل جوان ہے، کہا کہ میں اکبر پر اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ ایسی ایسی ہستیاں بھی کربلا میں ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام سے مودت کا حق ادا کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے حر کو مرحبا بھی کہا اور علیہ السلام بھی کہا۔ یہ شان ہے جناب حر علیہ السلام کی کہ بیٹے کو قربانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ بیٹا قربانی کے جب مقتل میں جاتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے، جب برچھیاں کھا کر، نیزے کھا کر گھوڑے سے زمین پہ آتا ہے، تو
آ کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابتا، بابا جان ادرکنی، جلدی آئیے۔ باپ نے آواز سنی، حر گئے جاتے تھے کہ ہم میں بیٹے کے لاشے پہ پہنچوں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا حر کڑیل جوان کا لاشا تم سے نہیں اٹھے گا، تمہارا بیٹا جوان ہے اور بوڑھے باپ جوان بیٹوں کے لاشے نہیں اٹھاتے۔ میں کہوں مولا حسین میں آپ کے قربان ہو جاؤں، آج حر کا بیٹا ہے، یہ باپ جا رہا ہے، آپ روک رہے ہیں، کل کڑیل جوان علی اکبر ہوگا جو میدان میں ہوگا اور برچھی کھائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا اور صبر کا پیغام دیا، کہا حر زہ نصیب تیرا بچہ جو ہے وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا ہے اور یہ میرے بابا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، یہ نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ تجھے صبر جمیل عطا فرمائے اور تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔